آگے چلتے ہیں. حمد و ثنا تکبیرات کے دن ہیں، اللہ کی بڑائیاں بیان کرنی ہیں. ایک تو وہ تکبیرات ہیں نا جو خاص طور پہ ذی الحج کے ناطے سے سکھائی گئیں، جو آپ کو شروع کے 2-3 دن سکھائی گئیں، وہ بھی مانگتے رہیے. اور جیسے کہ بات پیچھے بھی ہوئی کہ سی ڈی پلے کریں، لنک سے سنیں، کچھ بھی گھر میں یا خود پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اب ہر چیز آٹومیشن پہ جا رہی ہے نا، تو یہ تکبیرات بھی آٹومیشن پہ چل گئی. ٹھیک ہے. آج جو حمد و ثنا کے کلمات آپ کے سامنے شیئر کریں گے وہ کیا ہیں؟ میرا گمان ہے کہ آپ میں سے اکثر کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کلمات جو بھی ہم مانگنے لگے ہیں نا، یہ رکوع سے اٹھتے وقت مانگے جاتے ہیں. کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. سمع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے سن لیا اس شخص کو جس نے اس کی تعریف کی. اے اللہ، زمین و آسمان کی وسعتوں اور اس کے بعد جس چیز کی وسعت تو چاہے اس کے برابر حمد تیرے ہی لیے ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 476. ہم کتنا پڑھتے ہیں عموماً؟ رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ سب مانگیے. سمع اللہ لمن حمیدہ. جی بس اتنا رک جاتے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ نماز سکھانے کی جو دعائیں ہیں، جو اس کی بکس ہیں، اس میں اتنا ہی لکھا ہے، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے جب یہ جا کر آپ ڈیپتھ سے پوری حدیث سنیں یا پڑھیں گے جس میں سے یہ دعا لی گئی ہے، تو اس میں ایک صحابی نے یہ کلمات پڑھے تھے. تو اللہ کے نبی نے نماز کے وقت پوچھا کہ تم میں سے کس نے یہ کہا؟ تو وہ ڈر گئے کہ میں نے کوئی گڑبڑ کر دی. تو آپ نے پھر تعریف فرمائی کہ آسمان سے فرشتے لپکے تیرے ان کلمات کو لیتے ہوئے. ذرا سے اس پہ غور کیجیے. میں تو صرف سمیع اللہ پہ غور کر لوں نا غور، تو میرا تو اس سے ہی آگے جانے کو دل نہیں کرتا. ہم ہمیشہ لوگوں کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں، خواہش ہوتی ہے، ارادہ بھی ہوتا ہے، نیت بھی ہوتی ہے. کوئی سنتا نہیں، میں کس کو سناؤں، میری کب سنی جائے گی. انفرادی طور سے لے کر اجتماعی طور پہ حکومتی سطح پہ عوام، رعایا حکمرانوں کو سنانا چاہتی ہے. وہ ان کے اپروچ میں نہیں. یہ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی، وہ کہتے ہیں کوئی مہنگائی نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، پیسے ہیں تو بس سب ٹھیک ہے. اور یہ ہے وہ ہے. بیوی شوہر کو سنانا چاہتی، شوہر صاحب سننا نہیں چاہتے. بوڑھے ماں باپ بچوں کو سنانا چاہتے، بچے نہیں سنتے. اس کو سنائیے جو کہ اس وقت بھی سن رہا. جب آپ کی میری سوچ صرف اللہ تعالیٰ کو سنانے والی ہو جاتی ہے نا، تو اس کے بعد پھر ہمیں بندوں کی ضرورت نہیں رہتی. کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ایمان والا متکبر کیوں لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں. بالکل صحیح ہے. آپ دیکھیے کہ جس کو کسی بڑی جگہ سے مدد کی امید ہو، وہ کسی سے آنا پائی جمع کرے گا. مثال ہے کہ کوئی کسی کو 1,00,000 یورو دے دے کسی بھی چیز کے لیے، تو کیا وہ 1 یورو کے لیے ہاتھ پہ لائے گا؟ میں اکثر سوچتی ہوں کہ یہ جو ڈالر سٹورز ہیں امریکہ میں بہت معروف ہیں. یورپ میں میں نے اتنا نہیں دیکھا کہ یورو سٹور ہو، یا میں ناروے میں کرون سٹور ہو. وہاں کرون سٹور ہوگا تو کچھ بھی نہیں آئے گا، وہاں 10 کرون کا کچھ نہ آئے شاید. ہاں، تو ہمارے پاس ایک ساتھی تھی، بچی تھی، تو ان کے گھروں میں سے ان کا کسی کا ڈالر سٹور تھا. تو میں نے ان سے پوچھی تھی یہ بات، کیا 1 ڈالر جمع کرتے ہیں آپ کے ابو؟ یعنی وہاں ہر چیز $1 کی ہے، اس سے کم زیادہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو میں نے اس سے پوچھا، میرا بڑا دل کرتا ہے آپ مجھے بتائیے کہ $1 کر کے کیا آتا ہے گھر میں؟ تو اس نے بڑے ہنس کے جواب دیا کہ استاذہ، کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو ڈالر بل دے. سمجھیے گا، وہ دیتے 100, 50 یا $20 ہی ہیں، اس میں سے ہی چینج دینا پڑتا ہے. مطلب یہ تھا ایک $1 کر کے بھی لوگ $10-15 کی شاپنگ کر جاتے ہیں. ہمارا گناہوں کے معاملے میں یہی حال ہے. ایک کنکر جمع کرتے ہیں اور کل وہاں پہاڑ بنا ہوگا، اللہ نہ کرے. تو جب آپ اپنے پیارے رب کے ساتھ تعریفی کلمات کی بات کرتے ہیں تو اس کو سنائیے. سمع اللہ لمن حمیدہ. اور اس جملے کے ساتھ میرا اتنا انٹلیکٹ جڑا ہوا ہے نا کہ شاید اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کوئی بہت
ایسا ایشو تھا، ظاہر اسکول کے ہی ہوتے ہیں، کچھ سال پہلے کی بات ہے، تو دل پہ بوجھ بھی ہوتا ہے، استخارہ بھی، نیت بھی، تو خواب میں مجھے یہ جملے سنائی دیے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ، اور واقعی وہ کام پھر ہو گیا۔ اب وہ ایک اشارہ تھا یا وہ میرا اپنا خلاصہ تھا یا میرا اللہ سے کوئی تعلق تھا یا وہ ایسے ہی تھا، مجھے اس سے کچھ نہیں لینا دینا، میں اس پہ اتنا زور نہیں لگاتی، لیکن دل کو یقین ہو جاتا ہے جب کوئی دعا قبول ہونی ہے کہ اللہ نے سن لی ہے۔ جب آپ کو اس چیز کا یقین آ جائے گا تو اس کے بعد آپ واقعی بے نیاز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سمع اللہ لمن حمیدہ، اس پہ رکیے۔ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، تو سوال لکھیے، کیا اللہ اس کی نہیں سنتا جس نے اللہ کی برائی بیان کی، جس نے اللہ کی ناشکری کی؟ زبان سے کوئی لفظ تو بعد میں نکلتا ہے، دل کی دھڑکنوں میں، خیالات میں، سوچوں میں بھی جو چیز چھپی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سن لیتا ہے۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ رکھیے کہ وہاں آپ کی ہلکی سی آہٹ بھی سن لی جاتی ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، سورۃ مجادلہ اور سورۃ مجادلہ ایک عورت کے سننے پہ، حضرت عائشہ کی وہ روایت آپ کو پتہ ہے کہ میں تو پاس ہی بیٹھی تھی مسجد نبوی میں، تو مجھے اتنا تو لگ رہا تھا کہ یہ عورت کچھ خسر پسر کر رہی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کہہ کیا رہی ہے۔ لیکن کیا حیرت کی بات ہے، 7ویں آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ تو اس لیے اپنے دل میں اٹھنے والی چیزوں کو بھی ذرا سا چیز کیا کرے کہ کہیں غلط نہ آ جائے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، اللہم تک تو بات ہو گئی، ربنا لک الحمد، تیری ہی تعریفیں ہیں۔ آپ ذرا سا اس لک الحمد کے حمد کو حمیدہ کے ساتھ، ایک ایرو کے ساتھ جوڑیے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی، تو حمیدہ کے ساتھ آگے دوبارہ دیکھیے، الحمد ملء السماوات، رب تو جڑ رہا ہے، یعنی جو حدیث ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ الحمدللہ تملأ المیزان، میزان کہتے ہیں اسکیلز کو، تکڑی، ترازو، قیامت کے دن الحمد کہنا نامہ اعمال کے جو پلڑے ہیں اس کو بھر دے گا، یعنی وہ بندہ بچ جائے گا جو بہت اللہ کے لیے شکر کرتا ہے۔ آپ سے مجھ سے جو ون لائنر، یعنی ایک جملے میں جو نیکی مطلوب ہے، کچھ نہ کرے، کوئی کہتا ہے مجھے کوئی ایک بات بتا دو جو میں کر لوں تو اللہ راضی ہو، تو الحمدللہ رب العالمین۔ شکر دین کا خلاصہ ہے، شکر عبادت کا بیج ہے، جدھر سے پھر عبادت کا درخت اگتا ہے۔ آپ اپنے بچے، یہ جو باہر بچے بیٹھے تھے نا، میں نے انہیں کہا سب کو لے آؤ، بیبیز کے علاوہ سب کو ادھر اندر بٹھا دیں، میں مان نہیں سکتی کہ ان کو اس کلاس میں سے کچھ نہ ملے۔ آرام سے بیٹھے، شکر سکھائیے، یہ سینڈوچ جل گیا، کوئی بات نہیں، کھا لو، ہے تو صحیح، ساکس میں ایک سوراخ آ گیا، پہن جاؤ، سوک تو ہے، جوتی پرانی ہے، پہن جاؤ، پاؤں تو ہے۔ آج ہم نے جس چیز کے ساتھ اپنے بچوں کو، اللہ اکبر، کیا کہوں، سوچ میں پڑ گئی ہوں کہ بولوں کہ نہ بولوں، ہم ناشکریوں کے ساتھ پال رہے ہیں۔ آپ کیوں کہتے ہیں نماز پڑھو؟ آپ اس بچے کو شکر کیوں نہیں سکھاتے؟ اللہ کی محبت کیوں نہیں دیتے؟ آپ دیکھیں نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کہتے ہیں ایمان والے اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے دل میں اس جگہ کو جدھر اللہ کی محبت ہی دنیا سے بھر دیا۔ پہلے کچرا بھر جائے آپ کے سارے کلازٹ میں تو آپ نے کپڑے کیسے رکھنے ہیں، برتن کیسے رکھنے ہیں؟ پہلے ڈراز خالی کرتے ہیں، بیکار پھینکو، پھر صحیح چیزیں لگاؤ۔ ہمارا دل دنیا کی بیکار چیزوں سے اتنا اوور لوڈڈ ہے، جس میں ہمارے دل کی الماریاں بھی ہیں اور ہمارے کچن کی اور پینٹریز کی اور باتھ روموں کی الماریاں بھی ہیں، تو وہاں جگہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو شکر سکھائیے، اور شکر کا طریقہ تربیت ہے۔ ایک دن بھوکے، ایک دن پیاسے، ایک دن روزہ ہے تو ایک دن افطار ہے، پھر جو شکر نکلتا ہے۔ کوئی چیز جس کو آپ کبھی اگنور نہ کریں، نیور اینڈ نیور اوور لک دیٹ از بچے کی طرف سے ناشکری۔ اٹھاؤ اس کو، پکڑو اس کو، کھاؤ اس کو، یہ بریڈ کے سلائسز کنارے توڑیں، کھاؤ اس کو، لا دو میں کھا کے دکھاتی ہوں۔
اور ایک گری ایک پڑی، یہ نہیں کھانا، اچھا وہ بنا دوں، وہ نہیں کرنا، یہ کر دوں، یہ نہیں پہننا، وہ نہیں، یہی پہننا ہے، پھٹا ہے پکڑو اس کو، پیوند لگاؤ پہنو، نہیں رکھے ہیں پہناؤں گی، آج یہی پہننا ہے۔ جو مائیں خود اس طرح کی ہوتی ہیں تو ان کے بچے بھی اللہ کی رحمتوں سے ویسے ہوتے ہیں۔ تو شکر دین کا خلاصہ ہے۔ اب اگلا خوبصورت سینٹنس، اس کو آپ کو سوچنا پڑے گا۔ مل السماوات و مل الارض و مل ما شئت، 3 دفعہ لفظ آ رہا ہے مل۔ یہ کون سی مل ہے؟ یہ کپڑے کی مل ہے؟ سوت کی مل ہے؟ نہیں۔ چینی کی مل ہے؟ نہیں۔ مل وہی لفظ ہے جس کو 9ویں پارے کے پہلے دوسرے لفظ میں دیکھیے، وقال الملأ الذین استکبروا، دوسرے پارے میں بھی آتا ہے، طالوت جالوت کے واقعے میں بھی آتا ہے۔ ملا کہتے ہیں ان لیڈرز، ملا مل ان کا معنی ہوتا ہے بھرنا، ٹو پور۔ ملا وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے روب سے لوگوں کے دل بھرے ہوتے ہیں، سلیبریٹیز کہہ لیجئے۔ تو مل کا معنی کا ڈالی جاؤ ڈالی جاؤ ڈالی جاؤ ڈالی جاؤ۔ اب آپ اس کو تصور کی نگاہ سے ایک پلیٹ میں کھانا ڈالنا دیکھیے، بریانی ڈالی، پھر روسٹ ڈالا، پھر سیلڈ ڈالا، پھر قورمہ ڈالا، پھر کباب ڈالا، اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پلیٹ ایک پورا پہاڑ بن جاتی ہے۔ اب آپ اور ڈالنا چاہیں کہاں ڈالیں گے؟ پھر اوپر روٹیوں سے چھپا لیتے ہیں اس کو کہ نہیں زیادہ تو نہیں لیا میں نے، ہاں۔ اب کچھ اور ڈالنے کی جگہ نہیں رہتی۔ اب آپ اس اپنی پلیٹ جو میرا خیال ہے 8-10 انچ ریڈیس کی ہوتی ہے، اس کی جگہ نمبر 1 اس آسمان کو لائیے، یعنی پلیز فیل اٹ۔ یہ لفظ نہیں ہے، یہ میرے آپ کے عبادت کرنے کے وہ محرکات، وہ کیٹلسٹ ہیں کہ جس کے بعد پھر کوئی نظروں میں سماتا ہی نہیں، کوئی جچتا ہی نہیں۔ یہ آسمان ایک بڑی سی سینی، تھال، اور دیکھیے ناروے میں بھی یہی آسمان تھا، آج پیرس میں بھی یہی آسمان ہے۔ فون کر کے پوچھ لیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، امریکہ، پوری دنیا پہ ایک آسمان ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی کریک نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ خود کہتا ہے فرجی البصر ہل تری من فطور، اس میں تو کوئی کریک نہیں آیا۔ ہماری یہ چھتیں آج کتنی نئی ہیں، 5-10 سال بعد اگر ٹیک کیئر کم ہو جائے گی تو بدل جاتی ہیں۔ 100 سال بعد کہتے ہیں اب ان چھتوں کو گرا دو، خطرناک ہو گئی ہیں، یا رینوویٹ کرو۔ آسمان کتنا بڑا ہے، تصور میں لائیے آسمان کو ایک بہت بڑا چھاج، اور اللہ کہتا ہے ڈالتے جاؤ، الحمد مل السماوات، تم اتنا شکر ڈالو کہ آسمان بھر جائیں، آسمان بھر جائیں۔ چلیے دوسرا، وہ مل الارض، یہ پوری زمین کتنی ہے؟ کتنے گھنٹے کی فلائٹ ہے پیرس سے ڈائریکٹ لاہور کی؟ 7-8 گھنٹے کی، اور چینج کر کر کے جائیں تو دوحہ اور قطر اور دبئی اور سعودیہ، کتنا فاصلہ۔ نیچے دیکھیے ذرا، ونڈو میں سے باہر دیکھیے، زمین ہے، اور وہ کتنی 8-10 گھنٹے۔ یہاں سے اتنا، آپ امریکہ سے نکلتے ہیں اور وہاں سے بھی کیلیفورنیا سے نکلے آپ، یا کینیڈا سے آپ نکلتے ہیں تو ہیلی فیکس سے نکلیے، بالکل اس کے آگے سمندر، اور آپ جا کر لینڈ کریں آسٹریلیا کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ، آپ بیچ میں 2 دفعہ سو کے اٹھ جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں اتنی زمین، اور یہ وہ جو آپ نے دیکھی، میں نے دیکھی، پورا گلوب اور پورے یونیورس کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ساری زمین سیدھی کرو اور اس میں ڈالو الحمد الحمد الحمد۔ پورا آسمان بھی بھر گیا، پوری زمین بھی بھر گئی، بس نانا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ، اور وہ اس چیز کو بھی بھر جو تو چاہے، یعنی میرے پاس اب ہے ہی نہیں، میں کیا بولوں پلوٹو، میں کیا بولوں گلیکسیز، میں کیا بولوں نیپچون، زحل، عطارد، 12 سیارے ہیں نا بڑے بڑے، یعنی پوری اس کائنات میں آپ کو پتہ ہے ملینز اینڈ ٹریلینز گلیکسیز ہیں، اور گلیکسی کو آپ سمجھنا چاہیں تو یہ آپ کی ہماری زمین جو ہے نا، کسی ایک گلیکسی کے اندر رکھا ہوا ایک کھانے کا چمچ ہے۔ آپ کہتے ہیں ورلڈ ٹور کٹا سوا ہے، 4 ملکوں میں جا کر آپ کہتے ہیں ورلڈ ٹور پہ جا رہے ہیں۔ ہم نے پوری دنیا دیکھی ہے، کتنی دیکھی ہے آپ نے؟ میں نے نہیں دیکھی۔ سارے آسمان بھریے، ساری زمین بھریے، اور اللہ اس کے بعد جو مرضی بھر لے، من ما شئت من شیء بعد، اس کے بعد میں تیری اتنی تعریف کرتی ہوں۔ ایگزیجوریشن کی بھی انتہا ہے، اور تعریف پھر بھی پوری نہیں ہو رہی۔ یہ نبی کی زبان کے الفاظ،
تو یہ اپنی نمازوں میں ڈالیے. رکوع سے جب اٹھتے ہیں نا تو سمع اللہ لمن حمیدہ آپ کہتے ہیں. آج سے کام کرنا شروع کر دیں اس پہ. آگے آپ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. ساری چیز اللہ کی حمد و ثنا سے بھری ہوئی ہے. تو مانگتے ہیں 3 دفعہ سب مل کے مانگے. آپ بالکل آپ تصور میں نا بے شک آنکھیں بند کر لیں اور سوچیے آپ بھر رہے ہیں. اب بلکہ آنکھیں بند کر کے پڑھیں اور آپ کی آواز سے پتہ چلے کہ اللہ تیری تعریفیں ختم ہی نہیں ہو رہی. اور اس کو آج تو آپ سیکھ رہے ہیں نا, پھر اس کو اپنی ٹریننگ میں لائیے, اپنے عمل میں لائیں گے انشاءاللہ. تو کیا ہماری نماز زندہ ہو جائے گی جب ہم اس طریقے سے نمازیں ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ.